والسلام کی زبانی نعت و منقبت کے اشعار بھی سماعت کیے۔ رات کے تقریباً 11:15 بجنے کو آئے، ٹھنڈ کا موسم بھی ہے۔ چند گزارشات میں بھی آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز پر لے کر کے حاضر ہوا۔ مولا کریم مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس رب قدیر نے ہم گنہگاروں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کئی ساری نعمتیں اس کی ہمارے اوپر ہے۔ کس کس نعمت کا ہم ذکر کریں؟ اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کتا بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں بلی بنا دیتا، کوئی اسے کچھ نہیں کہنے والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے، لیکن اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا۔ کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ یہ اس کا کوئی کم کرم نہیں ہے۔ اگر ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر کے سوچیں، وہ چاہتا تو کسی بھی مذہب میں پیدا فرما دیتا، لیکن یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہماری آنکھ کھلی تو کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں نہیں، بلکہ ہماری آنکھ کھلی تو مسلمانوں کے گھر میں کھلی۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم۔ اور آگے چلیں تو اس کا ایک کرم اور یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہو، ہم نے دعائیں نہیں مانگی، سجدے نہیں کیے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے، بلکہ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بغیر مانگے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اور دیکھیں کرم بالائے کرم اس کا کہ اس نے امتی بھی بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا غدار نہیں بنایا، بلکہ الحمدللہ محبوب کا بھی وفادار بنایا، محبوب کے محبوبوں کا بھی وفادار بنایا۔ یہ اس کے کتنے بڑے کرم ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت سال کے 12 مہینے کسی نہ کسی اللہ والے کی یاد مناتے ہیں۔ بات اگر ربیع النور شریف کے مبارک مہینے کی جائے تو ہر عاشق مقصد کائنات، مقصود کائنات، جان کائنات، شان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور اللہ اکبر اپنی زبان میں یوں کہتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ جب بات 11ویں شریف کے مبارک مہینے کی آتی ہے تو ہر عاشق اور ہر دیوانہ سرکار پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔
بات رجب المرجب کے مبارک مہینے کی آتی ہے تو عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. آپ کی بارگاہوں میں لوگ اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بات سفر مظفر کے مبارک مہینے کی آتی ہے تو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ ناز میں خراج پیش کیا جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیں سال کے 12 مہینے اٹھا کر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کبھی سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ ناز میں خراج پیش کرتے ہیں. کبھی صابری کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں خراج پیش کیا جاتا ہے. کبھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو کبھی اللہ اکبر سرکار قطب مدار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جاتا ہے. الحمدللہ سال کے 12 مہینے اہل سنت والجماعت کسی نہ کسی بزرگ کی یاد مناتے ہیں, ان کی بارگاہوں میں خراج پیش کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم سال کے 12 مہینے کسی نہ کسی بزرگ کی یاد مناتے ہو, رات کو 12 1 بجے تک جاگ کر کے ان کا ذکر کرتے ہو, اپنی محنت سے کمایا ہوا مال ان کے ذکر پر خرچ کرتے ہو. آخر تمہیں اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ آخر تمہیں اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ تو آؤ اس صلے کے بارے میں کسی دنیا والے سے نہ پوچھے, چلے رب کے قرآن کی بارگاہ میں اور رب کے قرآن سے پوچھے کہ قرآن تو بتا. ہم نے پوری زندگی اللہ والوں کا ذکر کیا, ان کا نام لیتے رہے, ان کے ناموں کا اللہ اکبر ورد کرتے رہے, ان کا ذکر خیر کرتے رہے, تو بتا کہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا کیا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ قیامت کے دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہاں قیامت کے دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. وہ قیامت کا دن, وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہر بندے کی زبان پر نفسی نفسی کا ترانہ جاری ہوگا, ہر ایک یہ کہے گا اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. وہ قیامت کا دن جس کا نقشہ قرآن نے اس انداز میں کھینچا, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن, رب کے فرشتے بھی سب میں کھڑے ہوں گے, کسی کو اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ قیامت کا دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, جبکہ ہر ایک بیٹا اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی. بیٹے کو یاد آئے گا یار آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑی ہے, چلو اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے والی ماں کے پاس چلو, جس نے 9 مہینے مجھے اپنے شکم میں رکھا تھا, 2 سال اپنے کلیجے کا خون دودھ کی شکل میں جس ماں نے پلایا, اس کے پاس چل کر کے نیکی لے لی جائے. لیکن جب بیٹا ماں کے پاس پہنچے گا اور نیکی کا مطالبہ کرے گا تو ماں بھی کہے گی تو کون ہے, میں تجھے پہچانتی نہیں, چلا جا, پہچانتی نہیں, چلا جا کہیں اور, آج تو مجھے خود کسی نیکی کی ضرورت ہے. وہ قیامت کا دن, وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی اور سورج کی گرمی کی بنیاد پر لوگوں کے بھیجے پگھلتے ہوں گے اور پگھل پگھل کر کے کبھی کام سے بہتے ہوں گے, کبھی ناک سے بہتے ہوں گے. اللہ اکبر, وہ قیامت کا دن ہوگا. اس قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار اور یہ پاور عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اللہ سے ان کی سفارش کروا کر کے اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جائیں گے. آخر وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الا المتقین, وہ متقیوں کی جماعت ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ اپنے ماننے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروائیں گے. اب پھر قرآن سے پوچھے کہ قرآن یہ تو بتا دیا تو نے کہ قیامت کے دن متقی لوگ اپنے ماننے والوں کی سفارش کروائیں گے, لیکن
ذرا یہ بھی بتا دے کہ متقی ہیں کون؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ارے جو یہ اللہ کے ولی ہیں یہی متقی لوگ ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، تو ہم نے پوری زندگی جو ان متقیوں کا ذکر کیا، ان اللہ والوں کا نام لیتے رہے، ان کے نام پر اپنے مال کو قربان کرتے رہے، تو کل قیامت کے دن ان کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارے گا، تو جہاں غوث اعظم کو پکارا جائے گا ان کے ماننے والوں کو بھی پکارا جائے گا، جہاں غریب نواز کو پکارا جائے گا ان کے ماننے والوں کو بھی پکارا جائے گا، جہاں سادھوی کلیری کو پکارا جائے گا ان کے ماننے والوں کو بھی پکارا جائے گا۔ یار مجھے کہنے دیا جائے، جب عام ولی کی یہ شان ہوگی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو رب کی بارگاہ میں بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا، تو پھر سرکار غوث اعظم کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا؟ جو صرف ولی ہی نہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جب عام متقی کی یہ شان ہوگی کہ وہ اپنے ماننے والے کو رب سے بخشوا لے گا، تو جو متقیوں کا سردار ہے اللہ اسے کتنی اونچی منزلت عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ والوں کا جو ذکر کرتے ہیں الحمدللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اور یہ جو صدقہ ہم کھاتے ہیں رات دن، یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے، ہاں یہ ان کے در کی خیرات ہے۔ آج بھی ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ والوں کی بارگاہوں سے ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہماری بگڑیاں یہ اللہ والے بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کس ذات کا نام ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم سرکار غوث پاک کی عظمتیں بیان کریں؟ تقریباً 108 علوم و فنون پر مہارت رکھنے والا بریلی کا تاجدار کہتا ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور آپ دیکھیں امام اہل سنت کو خدا را کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، ہدایت کی بخشش میرے امام نے عطا کی، فتاوی رضویہ امام نے عطا کی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو امام کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا عظمتیں ہوں گی سرکار غوث اعظم کی۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اللہ کے ایک ولی ہیں جن کا نام حضرت، نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا، ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ، شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اتنے اونچے پائے کے بزرگ ہیں، اتنے اونچے پائے کے بزرگ کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو نائی کا کام کرتا تھا، بال کاٹتا تھا، اور حضرت کا یہ مزاج تھا کہ اکثر آپ اپنے سر کا ٹنڈ کرواتے تھے، یعنی سر کے سارے بالوں کو صاف کرواتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اس مرید کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اسے کوئی اٹھا کر کے لے گیا۔ اب جب اٹھا کر کے لے گیا تو وہ خود بھی پریشان ہوئے، ان کی زوجہ بھی بڑی پریشان ہوئی، اور بیوی نے کہا جا کر کے اپنے پیر سے کہو نا کہ ہمارا بیٹا کھو گیا، لیکن آ کر کے انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ ان کا بھی عقیدہ تھا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا وہ میرے دل کی کیفیتیں بھی جانتا ہے۔
وہ اور جگہ ہے جہاں پر عرضیاں لگانی پڑتی ہے۔ خدارا جن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارے دلوں کا حال کیا ہے۔ کبھی انہوں نے کہا تقریباً 20 سال گزر گئے، 20 سال۔ جب 20 سال گزر گئے تو ایک بار بیوی نے تانا دیتے ہوئے کہا میں تو اس وقت مانوں گی جب کہ میرا بیٹا مل جائے گا آپ کے پیر کو کی۔ جب یہ تانا دیا اور حضرت نے انہیں طلب فرمایا، اس لیے کہ حضرت کے بال بھی کچھ بڑھ گئے تھے، فرماتے ہیں کیا ہوا اتنے دن ہو گئے آتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ پہنچے حضرت کی بارگاہ میں، کہا ہمارے سر کا ٹنڈ کیا جائے، یعنی بالوں کو صاف کیا جائے۔ آدھے سر کے بال صاف کیے تھے، آدھے سر کے بال، اتنے میں دل کا جو درد تھا نا وہ آنکھوں میں پہنچا اور آنسو بن کر کے جب گرنے لگا تو حضرت نے فرمایا شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے کیا بات ہے کیوں روتے ہو؟ جب پوچھا نا کیوں روتے ہو تو کہنے لگے سرکار کبھی نہ کہتا، آج تقریباً 20 سال ہو گئے میرا بیٹا کھو گیا، اب تو بیوی بھی تانے دینے لگی اور وہ کہنے لگی آپ کے پیر تو اللہ کے ولی ہیں، ان سے کہو نا کہ بیٹا کھو گیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو انہیں اللہ کا ولی تب مانوں گی جب میرا بیٹا مل جائے گا۔ خیر یہ جملہ انہوں نے حضرت کی بارگاہ میں رکھا۔ حضرت ارشاد فرماتے بات ایسی ہے تو ٹھیک ہے پھر گھر چلا جا تیرا بیٹا آ گیا ہوگا، جب گھر چلا جا تیرا بیٹا آ گیا ہوگا۔ کہا حضرت کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا ہاں میں کہتا ہوں گھر چلا جا تیرا بیٹا آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کے بال اس نے اتارے اور اتارنے کے بعد جب گھر پہنچا، گھر پہنچ کر کے کیا دیکھتا ہے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے اور ہجوم کے درمیان ایک چارپائی بچھی ہے اور اس چارپائی پر ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان کے قریب گئے تو جا کر کے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، ان کا شہزادہ تھا۔ گلے سے لگایا، باپ بیٹے کی محبت بھری باتیں ہوئی۔ باپ نے ارشاد فرمایا بیٹا بتا تو صحیح آخر تو کیسے چلا گیا تھا، کیسے کھو گیا تھا؟ بیٹا کہنے لگا میرا بچپنا تھا، اتنا تو مجھے پتا نہیں کہ میں کیسے کھویا کیسے نہیں کھویا، ہاں کچھ لوگ آئے مجھے اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں باپ کہ تو یہ تو چلے جانے کی داستان بیان کرتا ہے، اب ذرا یہ بھی بتا دے کہ واپس یہاں پر آیا کیسے؟ تو شہزادہ کہنے لگا جو لوگ مجھے لے کر کے گئے تھے میں ان کے ذہن میں کھڑا تھا، اتنے میں میں نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد جو میرا ہاتھ چھوڑا ہے تو میں اپنے گھر کے ذہن میں نظر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باپ کہنے لگا بیٹا بتا تو صحیح وہ بزرگ کون تھے کہ جنہوں نے ہاتھ وہاں پکڑا چھوڑا یہاں؟ کہنے لگا اتنا تو میں نہیں جانتا کہ وہ بزرگ کون ہے۔ باپ نے کہا تم نے ان کے اندر کوئی نشانی تو دیکھی ہوگی؟ کہنے لگا کوئی اور نشانی تو نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ آدھے سر کے بال ٹنڈ کیے ہوئے تھے اور آدھے سر پر بال موجود تھے۔ باپ کہنے لگا وہ کوئی اور نہیں میرا پیر سلیمان توسوی ہے، جس نے ہاتھ وہاں پکڑا تھا لا کر کے یہاں چھوڑا ہے۔ وہ شیخ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ۔ اور اس طرح کی کرامتیں اور اس طرح کے معاملات کئی بزرگوں سے ثابت ہے۔ سرکار قطب المدار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ گجرات کی سرزمین پر تھے، سورت میں۔ پہلے وہاں سے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے تھے بندرگاہوں سے، تو ایک بزرگ تھے شیخ لاہوری، تو جب حضرت وہاں بندرگاہ پر پہنچے تو شیخ لاہوری بھی جا رہے تھے حج کرنے کے لیے۔ جب حضرت کا جلوہ دیکھا سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حسنی اور حسینی نجیب الطرفین سید تھے، سید قطب المدار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ۔ جلوے دیکھے تو دیکھتے رہ گئے اور اللہ اکبر ایسے جلوے دیکھے ایسے جلوے دیکھے کہ جو جہاز جانے والا تھا وہ چلا گیا اور شیخ لاہوری دیکھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب اپنے آپ کو سنبھالا تو کیا دیکھا کہ وہ تو جہاز چلا گیا۔ اب پریشان سے ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہوا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگے حضرت حج پر جانا تھا لیکن آپ کے جلووں میں ایسا کھو گیا کہ جہاز تو نکل گیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ میرے دل کی تمنا تھی کہ میں بھی کعبہ شریف دیکھوں، میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھوں،
کہا یہ بات ہے، ہاتھ پکڑا شیخ لاہوری کا اور زور سے کہا اللہ اکبر، جیسا کہنا تھا اللہ اکبر، شیخ لاہوری کی آنکھیں بند ہوئی، اور پھر جب شیخ لاہوری نے آنکھیں کھولی ہے تو آنکھیں بند کی تھی سورت کی سرزمین پر، آنکھیں کھولی ہے تو نگاہوں کے سامنے کعبہ معظمہ نظر آتا ہے۔ ایک ہی لمحے کے اندر سرکار قطب المدار نے مکے کی سرزمین پر پہنچا دیا، اور جب ارکان حج ادا کر لیے، مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری لگا دی اور ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، اور اب جب واپس آنا تھا تو پھر اسی کیفیت میں مبتلا تھے، پھر اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہاں سے ہاتھ انہوں نے پکڑا تھا، یہاں لا کر کے چھوڑ دیا، اب یہاں سے جاؤں کیسے؟ لیکن یاد رکھیے گا اللہ والے وہ نہیں ہوتے جو راستے میں لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہاتھ پکڑتے ہیں جب تک منزل پر نہ لگا دے ہوئے، جب تک چھوڑا نہیں کرتے، جب پریشان ہوئے کہ اب یہاں سے جاؤں کیسے، تو پھر سید قطب المدار کا حال ظاہر ہوا، ہاتھ کعبہ مکرمہ مشرفہ کے قریب پکڑا، اور جب ہاتھ چھوڑا ہے تو شیخ لاہوری اپنے وطن میں پہنچتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چلے، درسگاہ میں بیٹھے ہیں، اور درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، آگے کر کے پھر پیچھے کیا، تو شاگرد جو پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت کا ہاتھ بھیگ گیا ہے۔ تو جب درس مکمل ہوا تو شاگردوں نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہ آئی، اچانک آپ نے ہاتھ کو آگے کیا پھر پیچھے کیا اور آپ کا ہاتھ بھیگا ہوا تھا، ہاتھ بھیگا ہوا تھا، بات کیا ہے؟ فرماتے تمہارا کام درس پڑھنا تھا، پڑھ لیا، جاؤ چلے جاؤ۔ جب کچھ دن گزرے تو وہ شاگرد خود کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھے، پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا سرکار عبد القادر جیلانی، فلاں دن ہم کشتی میں سوار تھے، سمندر میں اچانک طوفان آیا، ان قریب ہماری کشتی اس طوفان کے لپیٹ میں آ کر کے سمندر کی نظر ہونے والی تھی، ہم نے آپ کو کیا پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر کے فوراً آپ نے ہماری کشتی کو سمندر کے ساحل کے کنارے لگا دیا۔ ان شاگردوں نے فیصلہ کر دیا ہاتھ جو سرکار غوث اعظم نے آگے کیا تھا نا، ایسے نہیں کیا تھا، اب نے ان پریشان حال مریدوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا تھا۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، یار یہ کوئی بات ہوئی، غوث پاک درسگاہ میں بیٹھے ہیں اور سمندر میں پھنسنے والی کشتی کو کنارے لگاتے ہیں، قطب المدار سورت کی سرزمین پر کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پل میں مکہ شریف پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ اکبر شیخ سلیمان کوسوی اپنی بارگاہ میں اور اپنے اللہ اکبر خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے مرید کے شہزادے کو گھر پر پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ خدا را ان ساری باتوں کا تو اگرچہ کوئی انسان انکار کر سکتا ہے لیکن قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی بارگاہ میں چلو تو یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں لے کر کے آئے گا؟ تو آپ کی بارگاہ میں رہنے والا ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا سرکار میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ فرماتے کتنی دیر میں لے کر کے آئے گا؟ تو کہنے لگا میں آپ کی یہ محفل پوری ہونے سے پہلے پہلے لے کر کے آ جاؤں گا۔ مفسرین فرماتے تقریباً 5-7 گھنٹے کی آپ کی محفل ہوا کرتی تھی، تو اس جن نے کہا کہ اس محفل کے پورا ہونے سے پہلے پہلے بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے نہیں، ہمیں تو اس سے پہلے چاہیے۔ تو آپ کی بارگاہ میں رہنے والے آپ کے ایک امتی، آپ کی امت کے ولی جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے سرکار میں پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ اب ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور حضرت آصف بن برقیہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جتنی دیر میں پلک
جھپکے گا اتنی دیر میں لے کے آؤں گا، بلکہ یہ تھا پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور پھر ہوا کیا، وہ تخت بلقیس آیا بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا یار کئی ہزار کلومیٹر کی دوری پر وہ تخت تھا اور کئی سارے تالوں میں بند، اور کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں کہ پکڑ کر کے آگے کر دیا جائے، بلکہ کئی گز لمبا کئی گز چوڑا، اس کے پائے زمین میں گاڑے ہوئے اور ہیرے جواہرات سے اللہ اکبر اس کو سجایا گیا۔ اتنا بڑا تخت، اور آصف بن برخیہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ اور قرآن کہتا ہے آیا بھی وہ تخت، وہ تخت آیا بھی۔ اور سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا کیسے، آیا کیسے؟ مفسرین فرماتے آصف بن برخیہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو بڑھایا اور پکڑ کر کے اس کے پایوں کو زمین چیرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب مجھے کہنے دیا جائے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا، کچھ علم، اور کتاب بھی کون سی؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو صحیفے ملے، ان میں سے کچھ علم تھا، کچھ علم، لیکن شان کیا ملی؟ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر کے حاضر کرتے ہیں۔ یار جس کے پاس کتاب سے کچھ علم ہو، کچھ علم ہو، کچھ علم ہو، اس کا یہ مقام ہوتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ نا اس عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہوگی کہ جن کی بارگاہ میں جب لوگ قرآن کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں، 11 تفسیریں میرے غوث ایک آیت کی بیان کرتے ہیں، تو اللہ اکبر سامنے بیٹھنے والے کہتے یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ 11 تفسیروں کے آگے جب میرے غوث نے قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرنی شروع کی، ایک ایک آیت کی غوث اعظم 40 تفسیریں بیان فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ تو کال کی بات رہی، اب حال کی طرف آ جاؤ۔ اور جب یہ جملہ کہا جاتا تھا تو لوگ اپنے گریبانوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے۔ جس عبد القادر کے پاس کتاب سے کچھ علم نہیں، قرآن کا سارا علم ہو، اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ، اتنا اونچا مقام، لیکن دیکھیں غوث پاک کی شان کیا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے، دیکھیں آپ دیکھیں یہ اونچی شان میرے غوث کی، شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا اتنا اونچا مقام، ان کے کچھ مرید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے شیخ سلیمان توسوی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو راستے میں شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے کسی نے کہا یار تمہارے پیر عبد القادر جیلانی کا یہ کہنا ہے قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تمہارے پیر کا ہوگا قدم سارے ولیوں کی گردن پر، لیکن ہمارے پیر سلیمان توسوی کی گردن پر نہیں۔ جب یہ جملہ کہا، یہ باتیں ہو رہی تھی، پہنچے خانقاہ میں تو شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جلال تھا، اور ارشاد فرمایا کچھ ہمارے مرید ایسے بھی ہیں جو ہمیں اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ تو دوسرے مریدوں نے کہا سرکار وہ کون ہے جو آپ کو اللہ کا ولی نہیں مانتا؟ فرماتے یہ آئے ہیں نا ابھی، یہ ہمیں اللہ کا ولی نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی گردن پر عبد القادر کا قدم نہیں ہے۔ جلال میں شیخ سلیمان توسوی فرماتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ عبد القادر کے قدم کو اپنی گردن پر نہ لے لے، اور بات یہ تو گردن کی کرتے ہیں، ارے عبد القادر کی شان یہ ہے کہ ان کے قدم کو صرف ہم اپنی گردنوں پر نہیں، ہم تو اپنے سر پر بھی ان کا قدم لیتے ہیں، اپنی آنکھوں پر بھی ان کا قدم لیتے ہیں۔
عثمان توسوی جیسا اللہ کا ولی اس قدر میرے غوث کی شان بیان کرتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ لیکن پیاروں، اتنا اونچا مقام ہے میرے غوث اعظم کا، اتنا اونچا مرتبہ سرکار غوث اعظم کا، لیکن حال یہ ہے 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اتنا اونچا مقام، لیکن حال یہ ہے کہ 15 سال تک ایک پاؤں پر زور دے کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے غوث اعظم سے، سرکار اتنا اونچا مقام آپ کو ملا کیسے؟ فرماتے ہیں پوری زندگی سچ بولتا رہا، پوری زندگی حلال کھاتا رہا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ غوث اعظم کو کہتے ہیں کہ میں سچ نہ بولوں تو میرا کام ہی نہیں چلتا، اور غوث پاک کی 11ویاں منانے والے کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولے تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں نا لوگ، آٹے میں نمک جتنا جھوٹ نہ ملائے اگر دھندے میں تو ہمارا دھندا ہی نہ چلے گا۔ ہم تیری مانیں یا غوث پاک کی مانیں؟ غوث پاک کو کہتے ہیں کہ جب تک میں سچ نہ بولوں میرا کام ہی نہیں چلتا۔ پوری زندگی سچ بولتا رہا، پوری زندگی سچ بولتا رہا۔ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، ان کی عقیدتوں کا دم بھرنے والوں، ان کے نام پر اپنے تن من دھن کی قربانیاں پیش کرنے والوں، ضرورت اس بات کی ہے، ہم نے غوث اعظم کا نعرہ لگایا ہے، ان کی محبتوں کا دم بھرا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کے پیغامات پر بھی عمل کیا جائے، ان کے مشن کو عام کیا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ خدا را اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں برکتوں سے نوازے گا۔ سچ بول کر کے 50 کماؤ 50، اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے برکتیں 50,000 کی دے گا، لیکن اگر ہم نے جھوٹ بول کر کے 50,000 بھی کما لیا، خدا اس میں برکت 50 کی بھی نہیں ہوگی۔ میرے غوث اعظم فرماتے میں پوری زندگی سچ بولتا رہا، ہم ہمیشہ سچ بولے سچے، اور اپنے بچوں کو بھی ہم سچ کی تعلیم دے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج باپ خود بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ کی ٹریننگ دیتا ہے۔ ماؤں کی خود کی زبانوں پر جھوٹ ہے اور بچوں کو بھی جھوٹ سکھایا جا رہا ہے۔ کب سے امام صاحب سمجھا رہے ہیں نا بچوں کو، حتیٰ کہ ڈرایا گیا دھمکایا گیا، پھر بھی بچے شانت ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس میں قصور بچوں کا تھوڑی ہے، قصور ذمہ داروں کا ہے، ذمہ دار کا قصور والدین کا ہے، اس لیے کہ والدین نے بتایا ہی نہیں نا کہ غوث اعظم کی محفل میں حاضر کیسے ہونا، والدین نے بتایا ہی نہیں نا کہ مسجد میں جا کر کے ہمیں بیٹھنا کیسے، والدین نے بتایا ہی نہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ادب کیا ہوتا ہے۔ کاش کے تربیت بچے کی بچپن میں کر لی جاتی، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی درسگاہ بچے کی اگر کوئی ہوتی ہے تو ماں کی گود ہوا کرتی ہے، اور جو بچے کو اس درسگاہ میں پڑھا دیا جاتا ہے پھر بچہ وہ پوری زندگی نہیں بھولا کرتا ہے، پوری زندگی نہیں بھولا کرتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے حوالے سے کبھی کوشش ہی نہیں کی گئی نا، اس لیے ذمہ داری بنتی ہے جہاں ہم خود سچ بولیں اپنے بچوں کو سچ سکھائیں، اپنے بچوں کے سینوں میں خدا کا خوف پیدا کریں۔ میرے غوث اعظم فرماتے میں پوری زندگی سچ بولتا رہا، اور دوسری چیز میرے غوث اعظم نے فرمائی میں حلال کھاتا رہا۔ معاف کیجیے گا بڑی معذرت کے ساتھ، بالوترا کے حالات مجھے پتا نہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کا گزارا سود اور بیاج پر ہو رہا ہے۔ کچھ تو مجبوری میں لے رہے ہیں اور کچھ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے لے رہے ہیں، شوق کو پورا کرنے کے لیے 50,000 ہے پاس میں، بیٹے کی شادی کا موقع ہے، دنیا کو دکھانا بھی تو ہے نا، بھائی فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، فلاں کے پوتے کی شادی ہے، فلاں کے نواسے کی شادی ہے، تو جناب 5 لاکھ بیاج پر لے کر کے آئے، اور پھر بچے کی شادی کی گئی، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے حرام پر پیسہ لے رہے،
اور بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اب تو حالات یہ ہو گئے حضرت، باپ کا 40واں ہے، ماں کی برسی ہے، پاس میں پیسہ نہیں، لیکن اس ڈر سے کہ برادری والے تانے دیں گے کہ سب کا کھایا ہمیں کھلایا نہیں، تو وہ کرے گا تو باپ کی برسی کے لیے پھر بندہ بیاج پر پیسہ لا کر کے باپ کی فاتحہ کرتا ہے، سود پر پیسہ لا کر کے ماں کا 40واں کرتا ہے۔ تو تیرے اس نیاز کے اوپر ہے، تو ماں باپ کے لیے اشارے ثواب کرنے لگا ہے یا ان کے لیے جہنم کا سامان تیار کرنے لگا ہے؟ یہ کون سا طریقہ؟ معاذ اللہ سے بار معاذ اللہ۔ کس نے کہا کہ جب تک 50,000 نہ ہو باپ کا 40واں نہیں ہوتا، اور کس نے کہا کہ جب تک 5 لاکھ نہ ہو بیٹے کی شادی نہیں ہوتی؟ یا تجھے جو میسر آیا ہے کلمہ شریف پڑھ، قرآن شریف پڑھ، درود شریف پڑھ، اور ان سارے کلمات خیر کا ثواب اپنے مرحوم والدین کی روح کو پہنچا۔ یہ کھانا ماں باپ کو نہیں پہنچتا ہے، قرآن کی تلاوت ماں باپ کو پہنچتی ہے، لیکن بڑا الٹا حال ہے لوگوں کا، جو چیز پہنچتی ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور جن سے لوگوں کا فائدہ ہونا ہے اس پر بڑی توجہات دی جاتی ہے۔ اس لیے خدا را حلال کھائیں، حلال حلال کا 50 کمائیں، 50 اللہ برکت 500 کی دے گا۔ حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کروں اللہ قبول فرمائے۔ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، سب کی یاد ہوتی ہے، تو اللہ اکبر، کیا وظیفہ دیا میرے نبی نے؟ ارشاد فرماتے میرے صحابی، حلال کو اپنے لیے لازم کر لو، حلال کو اپنے لیے لازم کر لو، تم خدا کی بارگاہ میں جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ بڑی برکتیں ہیں حلال کی، اس لیے خدا را حلال کھائیں، حلال۔ بزرگوں کی زندگیاں، بڑے بزرگوں کی زندگیاں ہیں۔ سرکار امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو جیل میں قید کر دیا گیا نا، تو ان کی ایک مریدہ تھی، حضرت کے لیے کھانا لے کر کے جاتی روزانہ جیل میں۔ جب حضرت جیل سے باہر آئے تو پتا چلا کہ میں تو روزانہ کھانا لے کر کے جاتی تھی، حضرت نے ایک ہی دن نہیں کھایا۔ تو آ کر کے رونے لگی، کہنے لگی سرکار میں تو محنت کی کمائی سے حلال کی روٹی آپ کے لیے لے کر کے جاتی تھی، آپ نے ایک دن بھی نہیں کھایا۔ سنیے سنیے، جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کا حال کیا ہے اور ہمارا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل، اے میری مریدہ، مجھے تیری لائی ہوئی روٹی پر شک نہیں ہے، واقعی میں تو نے محنت کی اور حلال کی کمائی سے میری روٹی کا انتظام کیا، لیکن جیل کی جس پلیٹ میں مجھے کھانا دیا جاتا تھا نا، مجھے اس پلیٹ کے بارے میں شک تھا کہ یہ پلیٹ حلال کی یا حرام کی ہے، اس لیے میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یار وہ کیسے لوگ تھے کہ پلیٹ کے بارے میں شک رہے تو جتنے دن جیل میں رہتے ہیں اتنے دن کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور یہاں کلیئر ہے کہ لایا ہوا حرام کا ہے پھر بھی لوگ اتارتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جسم کے جس حصے کی نشو نما حرام مال کے ذریعے ہوئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ اس لیے حلال کو اپنے لیے لازم کرو، حلال کو اپنے لیے لازم کرو، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرو۔ سرکار شفیع صاحب کا اسے مبارک گزرا، ایک بات اس حوالے سے سماعت کر لے، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ جو شروع ہوا ہے یہ سرکار قطب المدار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا، اس حوالے سے میں نے ایک چیز عرض کر دی، سرکار شفیع صاحب کے حوالے سے ایک چیز عرض سن لے۔ سرکار شفیع صاحب کی زندگی بھی بڑی بے مثال تھی، بڑی بے مثال ہے۔ ہفتے تو صرف شفیع صاحب کے عرس میں جا کر کے 2 منٹ فاتحہ پڑھتے ہیں لوگ، مشکل سے 2 منٹ، 5 منٹ مان لو، اور وہاں رکے کتنے دن؟ 3 دن، 2 دن۔ اس بار تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جا نہیں پائے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے، 3 دن 5 دن لوگ رکتے ہیں۔ ان رکنے والوں سے پوچھو تو صحیح، ایمانداری سے بتانا، 5 دن تم وہاں رکے، 3 دن وہاں رکے، 2 دن تم وہاں رکے،
لیکن ان 3 دنوں میں تم نے صوفی صاحب کی بارگاہ میں حاضری کتنی بار لگائی؟ مشکل سے 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، بس بھاگے بھاگے۔ اور پھر کیا کرتے؟ کوئی جھولوں کے مزے لیتا ہے، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے مزے کرتا ہے، کوئی کدھر مزے کرتا ہے، کوئی کدھر مزے کرتا ہے۔ کاش کہ ہم نے صوفی صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے سوچا ہوتا، یار بظاہر یہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، ہمارے بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 آنکھیں تھیں، ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں، ان کے بھی 2 پاؤں ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 ہاتھ، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ ان کو اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا؟ آخر انہوں نے کیا کیا؟ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر کے ہم بزرگوں کی بارگاہوں میں بیٹھ کر کے اس حوالے سے غور و فکر کریں انہوں نے زندگیاں گزاری کیسے۔ سرکار صوفی صاحب کی زندگی جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مخلوق خدا پر وہ کس قدر رحم کرتے تھے، کس قدر رحم کرتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں پہنچے تو ایک چڑیا نے آ کر کے صوفی صاحب کے امامہ شریف کے اندر بچہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ امامہ شریف کے اندر بچہ، انڈا بچہ ہوا۔ اس وقت تک صوفی صاحب نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اس انڈے سے بچہ نکل کر کے خود باہر نہ گیا۔ اس لیے کہ اگر میں سر کو اٹھا دوں گا تو وہ بچہ گر جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ گرنے کی وجہ سے اس کی کہیں جان میں چلی جائے۔ کس قدر وہ مخلوق خدا پر رحم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کا جو سسرال ہے وہ لاڈنو ہے، نام سنا ہوگا آپ نے لاڈنو کا۔ صوفی صاحب کا سسرال لاڈنو ہے، تو لاڈنو سے ایک بار صوفی صاحب واپس تشریف لا رہے تھے ناگور شریف، تو راستے میں ایک درخت کے نیچے آپ کا قیام ہوا۔ قیام کرنے کے بعد جب اٹھے پھر واپس ناگور شریف کی طرف چلنے لگے۔ جب پہنچے نا ناگور شریف تو کیا دیکھتے ہیں کہ کپڑے پر ایک چونٹی چل رہی ہے۔ چونٹی کیا چل رہی ہے؟ چونٹی۔ اللہ اکبر، جب اس چونٹی کو دیکھا تو اس غور و فکر میں پڑ گئے کہ یہ چونٹی میرے کپڑوں پر آئی کیسے، آئی کہاں سے؟ کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کسی اور مقام سے نہیں بلکہ فلاں درخت کے نیچے جو میں نے آرام کیا تھا نا، یہ چونٹی اسی درخت کے نیچے سے میرے کپڑوں پر چڑھی ہے۔ اب ہم اور آپ رہتے تو کیا کرتے تھے؟ اتار کر کے پھینک دیتے، لیکن نہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس چونٹی کو صوفی صاحب نے ڈبیا میں بند کیا، اور بند کرنے کے بعد ناگور شریف سے واپس چلے تاکہ اس درخت کے پاس پہنچ کر اس درخت کے نیچے اس چونٹی کو چھوڑا جائے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا حمید الدین، ارے تو بھی ہماری مخلوق تھا، یہ چونٹی بھی ہماری مخلوق، تو نے کیسے اس چونٹی کو اس کے گھر سے بے گھر کر دیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہ راستے کی تکلیف تو مجھے گوارا ہے، لیکن کسی چونٹی کو اس کے گھر سے بے گھر کرنا مجھے یہ کبھی گوارا نہیں۔ فوراً ناگور شریف سے چل کر کے آپ واپس گئے اور اس چونٹی کو اس درخت کے نیچے لے جا کر کے صوفی صاحب نے چھوڑا۔ کیسے مخلوق کے خدا پر وہ رحم کرنے والے تھے۔ ان کا تو حال یہ تھا کہ وہ جانوروں پر اس قدر رحم کرتے تھے، یا پھر جانوروں پر اتنا رحم کرتے ہو پھر وہ انسانوں پر کتنا رحم کرتے ہوں گے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ بدلے دوستوں، بدلے۔ اللہ کی مخلوق پر ہم رحم کرنا سیکھے، رحم کرنا سیکھے۔ تو خیر، ایک جو چیز میں عرض کرنے لگا تھا صوفی صاحب کے حوالے سے سنیے۔ آپ نے بلند دروازہ دیکھا ہوگا صوفی صاحب کا، بلند دروازہ دیکھا ہے؟ ہاں، جس کو بادشاہ سلطان تغلق نے بنوایا، اور اس بادشاہ کی دلی خواہش یہ بھی تھی کہ میں صوفی صاحب کے مزار شریف پر گنبد بنواؤں۔ کیا بنواؤں؟ یہ خواہش لے کر کے جب رات میں سویا نا سلطان تغلق، صبح بیدار ہوا تو دیکھا کہ سینے پر ایک پرچہ پڑا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے قبہ ام آسمان وہ فرش زمین روزہ صوفی حمید الدین۔ خواہش کیا لے کر کے سویا تھا کہ میں صوفی صاحب کے مزار شریف پر گنبد بنواؤں۔ صبح میں بیدار ہوا تو سینے پر ایک پرچہ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا
قبے ام آسماں، فرش زمین، روضہ صوفی حمید الدین۔ مطلب کیا؟ فرماتے ہیں میرا گنبد اور میرا قبہ تو آسمان ہے اور میرا فرش زمین ہے، اور یہ حمید الدین کا روضہ ہے۔ خیر کہ بادشاہ نے ارادہ ترک کر دیا، تو وہ جو بلند دروازہ ہے اس دروازے کو بھی سلطان تغلق نے بنوایا اور اس پر ایک نصیحت لکھی ہوئی ہے۔ خیر ان چیزوں کی طرف ہماری کبھی توجہات نہیں جاتی، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا نا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا والا جھولا کہاں لگا ہے، اچھے کھانے کہاں ہیں، مزے کی چیزیں کہاں، یہ تلاش کرتے ہیں نا، بچوں کے لیے کھلونے کہاں سے لینے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں۔ اس دروازے کے اوپر ایک نصیحت لکھی ہوئی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ اس محفل کا یہ بنیادی پیغام ہے، ہمیں اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جانا ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے، ان سلیمان علیہ السلام اعظم المصائب فوت الوقت بلا فائدہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے روایت ہے، مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وقت کو بے فائدہ ضائع کر دینا، وقت کو بے فائدہ ضائع کر دینا، یہ مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ نصیحت لکھی ہوئی کہاں ہے؟ صوفی صاحب کے بلند دروازے کے اوپر، گویا کہ صوفی صاحب کی بارگاہ سے یہ پیغام مل رہا ہو، اے میری بارگاہ میں آنے والے، اگر میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو یہ نصیحت لے کر کے آ، اور یہاں سے جائے کچھ لے کر کے جا یا نہ جا، میری یہ نصیحت ضرور لے کر کے جا۔ اور نصیحت کیا ہے؟ مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت وقت کو بے فائدہ ضائع کر دینا، یعنی وقت کو ایسے ہی گزار دینا اور اس وقت کا کسی جائز کام میں استعمال نہ کرنا۔ آج ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ قوم مسلم کے جوانوں کا 3 گھنٹہ موبائلوں کی اسکرینوں پر گیم میں گزار دینا، کہ یہ وقت کو بے فائدے ضائع کرنا نہیں ہے؟ یہ گلیوں میں نکڑوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر 2 گھنٹہ دوستوں کی محفلوں میں گپ شپ کے حوالے سے وقت کو برباد کر دینا، کہ یہ وقت کو بے فائدہ برباد کرنا نہیں ہے؟ تفریح کے نام پر، پکنکوں کے نام پر اپنا قیمتی وقت ضائع کر دینا، مجھے بتاؤ کہ یہ وقت کو بے فائدہ گزار دینا نہیں ہے؟ خدا را وقت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ اور یہ پیغام کا جو صوفی صاحب کی بارگاہ سے ملتا ہے، میں نے آپ کے گوش گزار کیا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم بزرگوں سے بھی پیار کریں اور بزرگوں کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، تب واقعی میں ہم ان سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے۔ ورنہ پیارے، صرف زبانی دعوے کرنے سے کام نہیں چلنے والا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے غوث اعظم کی محفل میں آنے والا حالت یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر کے نہیں آئے، اور غوث اعظم کی محفل سے جانے والا حالت یہ ہے کہ جا کر کے فجر نہیں پڑھتا۔ کبھی پوچھے گا امام صاحب سے آپ، میرے غوث اعظم فرماتے، لوگوں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تک مت کرو، اور سرکار امام اعظم فرماتے، لوگوں بے نمازی کو کبھی قرض مت دینا، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ تمہارا کیا ادا کرے گا؟ ان چیزوں پر کبھی غور کیا؟ غوث پاک کا لنگر کا لقمہ کھاتے وقت ہم نے یہ سوچا نہیں کہ غوث پاک نے فرمایا ہے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تک نہ کیا جائے، اور کلیجہ منہ پاتا ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کا یہ فرمان نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ سنے سنے اگر سینے میں پتھر نہیں دل ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں کسی سے کہوں کہ تم اذان لگاؤ، اور جب جماعت کا وقت ہو جائے تو میں کسی سے کہوں کہ تم جماعت کرواؤ۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میں جا کر کے بستی کا جائزہ لوں، اور جو لوگ نمازوں سے دور بیٹھے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ کوئی اور نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پوچھا علماء سے، میرے نبی نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو میں کسی سے اذان کے لیے جماعت کے لیے کہوں،
اور جو لوگ نمازوں سے دور بیٹھے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جنہوں نے اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، جب بات نماز کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے نمازیوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، آگ۔ اور یہ ان کی زبان سے نکلا ہے، ان کی زبان سے، جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ان کا آگ لگا دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کا کہہ دینا کہ لگا دوں سمجھ لو لگ گئی۔ اور یہ آگ ہی تو لگی پڑی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کے پاس ہے لیکن رات کو سونے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، جوان بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہے، جوان بچی بے پردہ ماں باپ کے سامنے گھوم رہی ہے، رات کو 2-2 بجے 1-1 بجے تک مسلمانوں کے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، 1-1 بجے تک مسلمانوں کے گھروں سے میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آگ لگ جانا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس لیے خدا را ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بزرگوں نے جو ہمیں پیغامات عطا کیے ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں۔